اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ مومن حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج العزم میڈیا کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت میں مختصر سی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے عفو، بخشش اور امام علی علیہ السلام۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199، آیت نمبر 197 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو، یعنی آپ عفو اور بخشش کا راستہ اختیار کریں، یعنی لوگوں کے ساتھ عفو سے پیش آتے رہیں۔ ابھی عفو کے معنی ہم ذکر کریں گے، پہلے آیت کا پورا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کشی کریں۔ ہم کو پوری آیت کے بارے میں بحث نہیں کرنا ہے، صرف عفو کے بارے میں مختصر سی بحث کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ عفو کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ عفو کے معنی ہے درمیانی راستہ اختیار کرنا، عفو کے معنی معاف کر دینا، عفو کے معنی بخشش، عفو کے معنی ہے لوگوں کے ساتھ آسانی سے پیش آنا، کسی کو آپ سزا دینے والے ہیں اس کی سزا کو ٹال دینا، یہ سارے معنی ہیں عفو کے۔ اب آپ دیکھیں مولا کائنات کی زندگی میں عفو کو اگر ہم دیکھیں تو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کے اقوال میں کہ امام نے عفو کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور دوسرے آپ کی سیرت میں کہ آپ نے کس طریقے سے عفو کا، لوگوں کو معاف کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے اقوال کی، تو مولا کائنات کے بہت سارے اقوال عفو کے بارے میں ہیں، چنانچہ حکمت نمبر 11 میں آپ فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا جو حکمت کا حصہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے جملات مولا کائنات کے ہیں، اس میں جو وزڈم نمبر 11 ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں، اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو شکرا للقدرت علیہ۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو اپنے دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے، جب اس پر طاقت حاصل ہو جائے، اس پر غالب آ جاؤ، کامیابی پا جاؤ اپنے دشمن کے مقابل میں، ابھی تمہارے انڈر میں آ گیا، تمہارے کنٹرول میں آ گیا ہے، تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر اس کامیابی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کو معاف کر دو۔ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ، یعنی معاف کر دو اس کو، شکراً للقدرت علیہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دشمن پر آپ کو قدرت اور غلبہ عطا کیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ یہ عزیزان محترم، اس مرحلے میں امام عفو کی بات کرنے کی جہاں پر انسان سوچتا نہیں ہے، جب انسان کے ہاتھ میں کچھ آتا نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے، تو بعض اوقات کہہ دیتا ہے کہ معاف کر دیا۔ امام فرما رہے نہیں، جب تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے، جب تمہارے قدرت میں، قبضے میں آ گیا ہے، اب اس کو معاف کر کے دکھاؤ، تو سمجھو کہ تم نے شکریہ ادا کیا قدرت حاصل کرنے کا، کامیابی کا۔ ایسی ایک حدیث میں نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 211 میں آپ فرماتے ہیں، العفو زکوٰۃ الظفر، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر علم کی زکوٰۃ ہے سکھانا، صحت کی زکوٰۃ ہے روزہ رکھنا، خوبصورتی کی زکوٰۃ ہے پاک دامنی سے پیش آنا، ویسے ہی کامیابی کی زکوٰۃ معاف کر دینا ہے۔ مولا کائنات حدیث میں فرماتے ہیں، وزڈم نمبر 211۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک جگہ پر امام فرماتے ہیں، شیئان لا یوزن ثوابہما العفو والعدل۔ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب جو ہے وہ ترازو میں تولا نہیں جاتا، کوئی ترازو ایسا نہیں بنا ہے جس میں اس ثواب کو تولا جا سکے۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں ایک تو عفو یعنی لوگوں کو معاف کر دینا، اور دوسرے عدل یعنی انصاف سے کام لینا اور درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ یہ اقوال ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح سے
ایک حدیث میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ وَأَعْطِهِمُ الْعَفْوَ وَالصَّفْحَ، لوگوں کے ساتھ اس طرح سے معاف کرنے سے، ان کی خطاؤں کو بھول جانے سے پیش آؤ، یعنی لوگوں کی خطاؤں کو اس طرح سے معاف کر دو جس طرح سے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی جب تمہارا تقاضا اور امید اللہ سے یہ ہے کہ وہ تمہاری خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف کر دے، تو تم بھی تو اس کے بندے کی خطاؤں کو معاف کرو، اس کے بندے کی غلطیوں کو معاف کرو۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی گستاخی، کوئی جسارت آپ کی شان میں ہو گئی ہے، معاف کر دو تاکہ اللہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ آپ اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ یہ تو امام علی کے اقوال ہیں عفو کے بارے میں۔ آئیے اب ہم امام علی کی سیرت کو دیکھتے ہیں۔ بہترین سیرت میرے عزیزو عفو کے بارے میں مولا کائنات کی ہے۔ آپ جنگ جمل میں دیکھیں، جنگ جمل کو کامیابی کے ساتھ، بہترین کامیابی کے ساتھ جیتنے کے بعد مولا کائنات نے سامنے والے لشکر کو بخش دیا، جانے دیا۔ یہاں تک کہ خاص کر مثال کے طور پر مروان اسی لشکر میں، سامنے والے لشکر میں تھا مولا کائنات کے۔ عبید اللہ ابن زبیر بھی سامنے والے لشکر میں تھا، اور یہ دونوں مولا کائنات کی گرفت میں آ بھی گئے، قیدی بھی بنا لیا ان کو امام علی علیہ السلام کے لشکر والوں نے۔ لیکن اور یہ بہت سخت دشمن تھے اس زمانے میں، مروان جو ہے وہ سخت دشمنوں میں سے تھا، اور یہ بھی اس وقت سخت دشمنوں میں سے تھے۔ اس کے باوجود امام نے ان کو معاف کر دیا اور جانے دیا، ورنہ چاہتے تو قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ علی علیہ السلام کا عفو ہے۔ اس کے علاوہ آپ جنگ صفین میں دیکھیں، جنگ صفین میں نہر ایک ہے، پانی اسی سے بھرنا ہے، اس لشکر کو بھی اور اس لشکر کو بھی، امام کے لشکر کو بھی، امام کے سامنے والے لشکر کو بھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا اور امام کے لشکر کو پانی بھرنے سے منع کر دیا۔ لوگ امام کے پاس آئے کہ مولا وہ تو انہوں نے سامنے والے لشکر نے پانی پہ قبضہ کر لیا، ہم کو پانی نہیں بھرنے دے رہے۔ امام حسین کے ساتھ سپاہیوں کو بھیجا، امام حسین نے وہاں پر پانی پر قبضہ لیا، لیکن مولا کائنات نے دشمن پر پانی بند نہیں کیا۔ یہاں تک کہ خود دشمن کے خیموں میں جب اس بات کی فکر اور چرچا ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا، اب تو پانی علی کے قبضے میں چلا گیا ہے، تو جو لوگ علی کو جانتے تھے، دشمنوں نے کہا، دشمنوں میں سے جو لوگ علی کو جانتے تھے کہ ہمیں اس بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے پانی بند کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی بھی پانی بند کر دیں گے۔ امام نے پانی بند نہیں کیا۔ یہ عفو ہے میرے عزیزو۔ ایک اور آخری نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو تمام کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ عفو کے میں نے ایک معنی آپ کی خدمت میں بیان کی، آسانی کرنا کسی کے لیے، کسی پر جو ہے وہ کسی بھی معاملے کو آسان لینا۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں، قاتل نے جب ضربت لگا دی ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار مار دی ہے، جب وہ گھر میں آپ کے سامنے بندھا ہوا کھڑا ہے، جب خود شربت یا دودھ پیتے ہیں تو اس کو بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو بھی دو، اس کو بھی پیاس لگی ہوگی۔ اور جب ایک مرتبہ غش سے افاقہ ہوتا ہے، غش میں آپ جا رہے تھے بار بار، چونکہ ضربت زہر سے بھری ہوئی تھی اور زہر بدن میں پھیل گیا تھا، تو ایک مرتبہ جب غش سے افاقہ ہوا تو کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ امام حسن سے پوچھا، بیٹا یہ کس کے کراہنے کی آواز ہے؟ فرمایا، بابا یہ آپ کا قاتل دشمن، اس کے کراہنے کی آواز ہے، اس کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں۔ امام نے فرمایا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کے ہاتھوں میں جو رسیاں بندھی ہوئی ہیں اس کے کراہنے کی آواز سے، اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اتنا رؤوف امام، اتنا مہربان امام۔ عزیزان محترم، آخر میں صرف عرض یہ ہے، جس قوم کا امام اتنا مہربان ہو، اتنا رؤوف ہو، اتنا عفو درگزشت کرنے والا ہو دشمنوں کے ساتھ بھی، اس قوم کو آپس میں کتنے میل محبت، عفو اور بخشش کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آج سوال یہ ہے، کیا اتنی میل محبت، عفو، بخشش اور معاف کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر ہے جتنا امام دشمن کو معاف کر دیتے تھے؟ کیا اتنا ہم اپنے دوستوں کو، اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و رشتہ داروں، ان کے درمیان ہم اتنی میل محبت اور عفو درگزشت سے کام لے سکتے ہیں؟ اگر نہیں لے سکتے ہیں تو پھر امام کی سیرت سے دور ہیں، اور ضرورت ہے کہ امام کی سیرت کے نزدیک آئیں، آپ کی سیرت پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔